اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 29۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے وہ لوگ جس کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھر کو بھی نرم کر دیتی ہیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمن کو تم پر دندان آز تیز کرنے کا موقع دیتا ہے، یعنی تم کو نقصان پہنچانے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی مجالس میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگتے ہو جو تم کو مدد کے لیے پکارے، اس کا صد بے وقت اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو، اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔ ہیلے حوالے سے غلط سلط اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں، جیسے دہندہ مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، اور حق کو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جنگ کرو گے؟ خدا کی قسم، جسے تم سے دھوکہ دے دیا ہو اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حق میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تم کو تیروں کی طرح دشمن پر پھینکا اس نے ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفر ٹوٹا ہوا یعنی پھالا ٹوٹا ہوا اور پیکان بھی شکستہ ہو کر۔ خدا کی قسم، میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور نہ تمہاری نصرت کی بھی آس باقی رہی ہے، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم اہل شام کے افراد بھی تو تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں، کیا باتیں رہ گئی ہیں جانے بوجھے بغیر، اور صرف غفلت اور مدہوشی ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر بلندی میں حرص ہی حرص ہے، مگر بالکل ناحق۔ یہ خطبہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے معاویہ کا حملہ روکنے کے لیے اپنی قوم اور اپنے صحابہ سے فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔